کے آداب، عید کے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے آداب میں سے تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن میں آج جو بتاؤں گا عید الفطر کے پیش نظر عید الفطر کے آداب میں آپ کے سامنے کیا کروں گا بتلاؤں گا۔ تو عید کی کوئی سی بھی عید ہو، سب سے پہلا اس کا جو ہے نا عید کی آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ وہ محلے کی مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے ادا کیجیے۔ محلے کی مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا یہ عید کے آداب میں سے پہلا ادب ہے، پہلا ادب ہے۔ لہذا آپ کیا کریں، عید کی نماز اب عام طور پر رات میں دیر سے شاپنگ کریں گے یا گپ شپ کریں گے یا آخری رات ہے وہ ہوٹلوں میں رہیں گے، ہریس کریں رہیں گے، وہاں رہیں گے یا رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے آج سحری بھی نہیں ہے، بولتے سحری بھی نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے عین ٹائم پہ سو گئے، اس کے بعد اٹھتے 8 بجے اٹھ رہے، 8 بجے اٹھ کے پانی میں نہا کے جہاں قریب کی مسجد ہے گئے، نماز پڑھ لی، آ گئے، ختم ہو گیا۔ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، ختم، رسم ادا ہوئی عید کی۔ تو لہذا عید کو رسم اللہ تعالیٰ نے جو عبادات رکھی ہیں اس کو بطور رسم کے ادا کرنا نہیں ہے، بطور عبادت کے ادا کرنا ہے۔ اگر یہ بطور عبادت کے بجائے بطور رسم کے ادا کرتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی جو ہے نا یہ علامت ہے۔ تو دین کے معاملات کو ہم آج کل کیا ہے بطور عبادت کے نہیں، بطور بندگی کے نہیں، بطور رسم کے ادا کر رہے ہیں، اور ایک بوجھ ہے، اتر جانا ہے، ہو کہ نہ کو کر دینا ہمارا کام ہے۔ یہ اس طرح ہمارا جو ہے نا معاملہ ہوگا، اہمیت کے ساتھ، ایک اہتمام کے ساتھ، اور ایک اس چیز کو سیریس لے کر ہم کیا ہے کرنے کے لیے ممکن نہیں۔ دوسرا دنیا کا معمولی چھوٹا موٹا کام بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کو ایک سیریس انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کی عبادات کے معاملے میں ہم بہت زیادہ کوتاہ ہو رہے ہیں۔ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی اہمیت اور اس کا اہتمام ختم ہو گیا، کیونکہ دین کا اہتمام اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب کہ آپ کے ایمان کمزور ہو، کیونکہ ایمان جب تک مضبوط ہوگا دین کی اہمیت بھی ہوگی، عبادات کی اہمیت بھی ہوگی، اور اہتمام بھی جو ہے نا ہوگا۔ تو لہذا اگر آپ جو ہے نا مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں کوئی شادی ہو تو آپ بڑے سیریس انداز میں اس کی تیاری کرتے ہیں، اور دوسروں کے گھر میں شادی ہو، کہیں بھی دوسرے دوست احباب کہیں بھی دوسروں کے گھر میں رشتہ داروں میں ہو تو آپ وقت پر جاتے ہیں، نکاح میں شریک ہوتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتہ قریب کا رشتہ ہے، اس کو سیریس لیتے ہیں، اس کے لیے تیاری بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ رشتہ اتنا زیادہ قریب کا نہیں ہے، وہاں صرف شرکت کر لی، اٹینڈ ہو گئے، شکایت دور ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو لہذا عزیزان محترم، تو یہ دینی معاملات کی اہمیت کا اندازہ کا تعلق ایمان کی مضبوطی سے ہے۔ تو ایمان اگر مضبوط ہو تو دین کی معاملات کو بھی انسان سیریسلی اور جو ہے نا جو اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، ورنہ اس کی اہمیت نہیں۔ اگر ایمان کمزور ہو تو پھر دین کے معاملات کی بھی، عبادات کی بھی اہمیت انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے ایمان کو پرکھنے اور ایمان کو جانچنے کا ایک تھرمامیٹر بھی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو اس کے بعد عید کا دن ہے۔ عید کے دن سب سے پہلے فجر کی نماز عید کی نماز مسجد میں ادا کرنا ہے۔ فجر کی نماز جو ہے نا محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ کیا کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، اس کے بعد جا کر سو جانا نہیں ہے، اس کے بعد جا کر عید کی نماز کی تیاری کرنا ہے۔ یعنی اگر بال بڑھ گئے ہوں، مونچھ بڑھ گئے ہوں تو اس کو ترشوا لیں، سر کے بال بڑھ گئے ہیں اس کو لیول کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کر لیں، اس کو لیول کریں۔ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اس کو سنوارنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں۔ اصلاح بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا رمضان کے حد تک سلمان خان کی ہیئر اسٹائل نہیں چھوڑے تھے، اب جو ہے نا عید کے لیے کیا کر رہے ہیں، وہی پہلا جو ہیئر اسٹائل تھا سلمان خان کا وہ کیا کرے پھر اس پہ آ گئے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بال پراگندہ ہو گئے ہو، بکھر گئے ہوں، بدصورتی معلوم ہو رہی ہے تو کیا کرے اس کی جو ہے نا اصلاح کر لیں۔ یہ مونچھ اور سل کے بال کا ہے، داڑھی کے لیے نہیں ہے۔ یہ داڑھی کے لیے اس وقت ہے جبکہ ایک مشت سے زیادہ ہو۔ بہت سے لوگ رمضان میں پوری داڑھی اڑی نہیں چھوڑتے، نہیں کاٹتے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں رمضان ہوتے عید کے دن سب سے پہلا کام شیو ہوتا ہے۔ تو یہ میرا مطلب داڑھی منڈانا نہیں ہے، بلکہ سر کے بال اور مونچھ کے بال، اسی طرح داڑھی کے بال ایک مشت سے زیادہ، ایک مٹھی سے زیادہ بڑھ گئے ہو تو اس کو تراش کر لیں۔ بہرحال اپنے آپ کو سنوار لیں، ایسا معلوم ہو کہ جو ہے نا آپ ایک اچھے صاف ستھرے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں، عیدگاہ میں کیا ہو جو ہے نا حاضر ہو۔ ایسا نہیں کہ عید کے دن بھی حالت ڈال لے کے جو ہے نا آپ رہ رہے ہیں، بال ادھر ہے، کچھ بال مشرق کی طرف ہیں، کچھ بال مغرب کی طرف ہیں، کچھ شمال کی طرف ہیں، کچھ جنوب کی طرف ہے، داڑھی جو ہے نا بکھری ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ عید کا دن نہیں ہے بلکہ ماتم کی مجلس سے کیا کر رہے ہیں آپ جو ہے نا آ رہے ہیں۔ حالت ایسی بساندی ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہوٹل کے باورچی خانے میں سے آپ آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہے، بلکہ عید کے دن اپنے آپ کو سنوارنا یہ بھی کیا ہے معلوم ہے، سنت ہے، شریعت حدود میں رہ کر۔ اس کے بعد جو ہے نا کیا کریں، فجر کی نماز کے ساتھ ہی عید کی تیاری جو ہے نا شروع کر دیں، اور اس کے بعد عیدگاہ کو جانے کا اہتمام کریں۔ عیدگاہ کے معاملے میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں، بعض لوگ تو عیدگاہ کے بجائے مسجدوں میں ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ہے نا مختلف دنیاوی مقاصد کے لیے جو ہے نا مساجد میں بھی کیا کیا جا رہا ہے، چھوٹی مسجدوں میں جو ہے نا کیا کیا جا رہا ہے، عید کی نماز کا کیا کیا جا رہا ہے، اہتمام جو ہے نا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک قابل افسوس بات بھی ہے۔ ہاں ضعیف لوگوں کے لیے مسجد میں پڑھنے
پڑھنے کی اجازت ہے. ایک 2-4 مسجدیں ہر کونے میں ایک ایک، محبوب نگر کا جیسے مثال کے طور پر ادھر ایک 4 کونوں میں 3-4 کونوں میں ایک بڑی بڑی مسجدوں میں اگر جو ہے نا عید کی نماز کیا کر لی جائے، رکھ دی جائے. بڑے لوگوں کے لیے، بزرگ لوگوں کے لیے تو کافی تھا، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی مسجد میں جہاں عید کی ضرورت ہی پائیدار جو ہے نا نہیں رہتی، یہاں تھوڑے وہاں تھوڑے وہاں تھوڑے، اس میں بھی ٹائم میں بھی کمپٹیشن ہو گیا. کہاں زیادہ لوگ آتے ہیں وہاں کیا کریں، کون سے ٹائم میں رکھے تو لوگ زیادہ آتے ہیں دیکھ رہے ہیں. کوئی اٹھتے فجر کی نماز، منہ دھوتے چائے پی کے جو ہے نا عید کی نماز پڑھنے کے نکلنے کے چکر میں ہے، جو ہے نا ایسی بات. بہرحال تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو ہے نا کہ بہرحال یہ اہتمام جو ہے یہ عید کے عظمت کو اور اس کی شوقت کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو ہماری انتظامی کمیٹیاں مسجد کی کر رہی ہیں. یہ آپ اس میرے اس سے اس کی تنقیص مقصود نہیں ہے، اس بات کی طرف توجہ مقصود ہے. تو بہرحال ایک 2-4 مسجدوں میں بڑے لوگوں کے لیے کافی تھی، لیکن ہر جگہ جو ہے جمعہ کا اہتمام کیا ہو گیا، جمعہ کا بھی ویسا ہو گیا معاملہ، عید کا بھی معاملہ کیا ہو گیا، ویسا ہی ہو گیا. جبکہ عیدگاہ میں کیا ہے، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے. سرکار نے مدینہ منورہ سنت مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کو سرکار نے پابندی سے ادا کیا ہو، لیکن کبھی کبھار کسی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوتاہی کی وجہ سے نہیں، بلکہ کسی مجبوری کے تحت چھوڑ دیا ہو، یا امت پر واجب نہ ہو اس لیے چھوڑ دیا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں، سنت جو ہے نا مؤکدہ کہتے ہیں. تو سرکار نے مدینہ منورہ میں جو ہے نا ہجرت کے بعد چونکہ عید جو ہے نا کا حکم آیا، تو لہذا سرکار ہجرت کے بعد عید کا حکم آنے کے بعد سے مدینے میں جتنے بھی دن آپ کی زندگی رہی ان تمام دنوں میں آپ مسجد نبوی میں چونکہ ثواب زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر کیا کرتے تھے، ادا کرتے تھے. سوائے ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی تو مجبوری کی وجہ سے کیا ہے آپ نے مسجد نبوی میں نماز جو ہے نا عید کی ادا فرمائی. تو لہذا سرکار کا عید کے معاملے میں اہتمام یہی معلوم ہوتا ہے کہ ثواب کی کثرت کے باوجود مسجد نبوی میں آپ نے عید کی نماز ادا نہیں فرمائی بلکہ عیدگاہ میں جا کر کیا کی، ادا جو ہے نا فرمائی. تو یہ ہمیں چاہیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں، جو نوجوان طاقت رکھتے ہیں جو لوگ، تو کم از کم ان لوگوں کو تو چاہیے کہ کیا کریں، وہ عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کریں. سال میں 2 مرتبہ کا مسئلہ ہے، سال میں 2 مرتبہ کا مسئلہ ہے. رمضان میں ایسے نکل گیا اور بقرعید میں قربانی کا بہانہ بنا کے، تو قربانی کا بہانہ بھی کوئی بہانہ وہ جو ہے نا نہیں ہے، وہ عذر لنگ ہے، یعنی معذور عذر ہے، اس میں کوئی دم جو ہے نا نہیں ہے. تو لہذا عید کی نماز جو ہے نا کہ عیدگاہ کو جانے کی تیاری کریں، اور عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے جو لوگ جا سکتے ہیں. تو لہذا اب جو لوگ، تو بعض لوگ تو مسجدوں میں عام طور پر ہو گیا، بعض تو عیدگاہ میں جا کر پڑھ رہے ہیں، اور بعض حضرات کیا کر رہے ہیں، عید کی نماز کو جو ہے نا تھوڑا سا پہلے نکلنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پہلے نہیں نکلتے. معلوم ہے ہر سال دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہاں گیٹ بند ہوتا ہے، کہاں، وہاں ریلوے گیٹ یہاں موتی نگر میں کیا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے. عین ٹائم پہ نکلتے ہیں، اس کے بعد وہاں گیٹ بند ہوتا ہے یا ٹرافک جام ہو جاتی ہے تو ٹرافک میں پھنس جاتے ہیں، دوسرے راستے سے نہیں آتے، ادھر دوسرا پل پہ سے بھی راستہ ہے ادھر سے نہیں آتے بلکہ وہی گیٹ میں سے کیا کرتے ہیں، آنے کی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں. معلوم ہے امکان ہے کہ اب تو گاڑیاں اور بڑھ گئی ہیں، ٹرینوں کی تعداد اور بڑھ گئی ہے، ڈبل ٹریک پڑ گیا ہے، اب بڑی جو ہے نا نیشنل لیول کی جو ہے نا گاڑیاں بھی، ریلوے بھی کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں. تو ٹریک بڑھ گیا، گاڑیاں بڑھ گئی، اب تو گیٹ اور زیادہ کیا ہو رہا ہے، بند ہو رہا ہے. تو برابر کیا کرتے ہیں، وہی گیٹ کی طرف کیا ہے معلوم ہے، وہیں سے جانے کی کیا کرتے ہیں، کوشش جو ہے نا کرتے ہیں. آ کر عین ٹائم پہ وہ گاڑی کا گیٹ پڑ جاتا، پھنس جاتے. اب وہاں عیدگاہ میں فون کرتے رہتے ہیں، یہاں لوگ بہت سے پھنسے ہوئے ہیں، نماز تھوڑا بڑھائیے، نماز تھوڑا بڑھائیے، نماز تھوڑا بڑھائیے. ادھر ان کا مطالبہ ہوتا ہے، وہاں پہلے سے پہلے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ پورا ڈیرا اتنے بڑے میدان میں ڈالنا ممکن نہیں ہوتا، تو تھوڑے حد تک یہ ڈیرا ہوتا ہے. جو لوگ ڈیرے سے باہر جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں، دھوپ کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں. وہاں وہ لوگ نماز ٹائم پہ جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں، اور ان کا مطالبہ درست بھی ہے. کیوں؟ اس لیے درست ہے کہ وہ لوگ پہلے سے آ کر اہتمام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ لاپرواہی کی وجہ سے دیر سے آ رہے ہیں، تو لاپرواہ لوگوں کے لیے پھر ٹائم کیوں مؤخر کیا جائے. ٹائم پر ادا کرنے کا جو مطالبہ ہے بالکل بجا ہے وہ، کیونکہ ایک تو وقت کی پابندی بھی ضروری ہے، اور دوسرا کیا ہے معلوم ہے، دھوپ کا وقت بھی رہتا ہے، اور لوگ پہلے سے بھی آ کر کیا ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب جو لوگ لاپرواہی کی وجہ سے تاخیر سے آ رہے ہیں، ان کے لیے تاخیر کرنا یہ کوئی معنی جو ہے رکھنے والی بات نہیں ہوتی. نہیں رکھے، تاخیر نہیں کرے تو ہماری 5 منٹ نہیں ٹھہرے، 10 منٹ نہیں ٹھہرے. تو لہٰذا آپ کیسا ہو گیا ماحول، تو 11 نہیں 12 بجے بھی آپ ولو بالفرض سمجھانے کے لیے بروں میں عید کی نماز رکھو، ابھی 5 منٹ دوج بولتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے، سمجھے. تو لہذا عزیزان محترم، تو عید کی نماز کو جو ہے نا ایسا ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا، دیر سے نکلتے ہیں، وہاں گیٹ پہ پھنس جاتے ہیں. اس کے بعد جب گیٹ کھلتا ہے، اللہ اللہ نکل گئے وہاں سے. نکلنے کے بعد کیا کر رہے ہیں بہت سے لوگ، اب پہاڑ پہ کہاں چڑھنا اتنی دور، بول کے کیا کر رہے ہیں، نیچے سائیکل اسٹینڈوں کے پاس کیا کر رہے ہیں، صف قائم کر لے رہے ہیں. سائیکل اسٹینڈوں کے پاس کیا کر رہے ہیں، صف قائم کر لے رہے ہیں. یاد رکھیے شریعت کا مسئلہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ امام کے ساتھ صفوں میں کنٹینیوشن ضروری ہے. اگر امام کے ساتھ ایک صف چل رہی ہو، بیچ میں 2 صفوں کی جگہ چھوٹ گئی، اور پھر اگر اس کے بعد جو صفیں آتی ہیں ان کی نماز وہ امام سے کنیکٹڈ نہیں ہے، امام سے جو ہے نا وہ تسلسل میں نہیں ہے، لہذا ان کی نماز خطرے میں ہے.
مگر ہمارے پاس عام طور پر کیا ہوتا ہے، شریعت سے زیادہ سعودی کو دیکھا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ حرم وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حرم میں کیا ہوتا ہے، وہاں مائکوں کی آواز دور دور تک آتی ہے، دور دور تک حرم میں مائکوں کی آواز کیا ہوتی ہے، مسجد حرام میں جو نماز ہو رہی ہے وہ دور دور تک آتی ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں حرم کی نماز شروع ہوتے ہیں، ہوٹلوں کے باہر نکل گئے، اور جو ہے نا یا ہوٹلوں میں کے جو دالان ہوتا ہے، ہوٹل میں ریسیپشن جہاں ہوتا ہے وہاں کھلا حال ہوتا ہے، جو ہے نا وہاں پر یا ہوٹل کے باہر روڈ پہ یا فٹ پاتھ پہ جہاں اللہ اکبر کے امام صاحب حرم کے حرم وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہی کیا کرے، بچھا لیے، شروع ہو گئے۔ تو وہ دیکھ لیے، وہ دیکھ کے آ کر کیا کر دیے، یہاں بھی گھروں پہ بولے تو گھروں پہ، جہاں پہ بولے جہاں پہ، جیسا بولے ویسا کیا کر دیے، ٹین شرٹوں میں جہاں جیسا چاہے وہ شروع کر دیے۔ ہمیں سعودی کو فالو کرنا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول ہے، اطیعوا السعودیہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، سعودی کی اطاعت کرنے کا حکم جو ہے نا نہیں ہے۔ تو لہذا وہاں کرتا ہے کوئی تو الگ بات ہے، جو ہے نا وہ کوئی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے شریعت کے احکام، ہمارا امام اعظم نے کیا فرمایا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے نا قابل تقلید اور قابل اتباع اور قابل جو ہے نا اتباع ضروری ہے۔ تو لہذا یہ ہوتا کیا ہے، کوتاہی کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے کیا کرتے ہیں، دیر سے آنے کی وجہ سے، وہیں سائیکل اسٹینڈ میں بہت سے لوگ نماز پڑھ کے عید کے دن بھی عید کی نماز کیا کر رہے ہیں، غارت کر لے رہے، تھوڑا سا اوپر نہیں آ سکتے، یا تو وقت نہیں ہونے کی وجہ سے یا تو کوتاہی کی وجہ سے۔ تو لہذا اس بات کا بھی خاص طور پر جو ہے نا مجھے لحاظ رکھیں، اور تو لہذا عید کی نماز عیدگاہ میں آ کر پڑھیں۔ تو یہ اگر اللہ نے قوت و طاقت دی ہے، جو کمزور ہیں وہ مسجدوں میں پڑھیں، اور عیدگاہ میں بھی آ رہے ہیں تو عیدگاہ میں آتے وقت خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اتنا بڑا میدان ہوتا ہے، جانمازوں کی سہولت بچھانا آسان کام نہیں ہوتا، بچھا بھی دیے تو اٹھانے والے بعد میں نہیں ملتے کوئی بھی۔ حال ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ڈیرے نکالنے والے نہیں رہتے بعد میں، تو وہاں بچھا دیے تو بچھانے والے دینے والے بیچارے ایک صدقہ جاریہ کی نیت سے دے لیتے ہیں، اب وہ کمیٹی کی، انتظامی کمیٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کیا کریں، وہ جو ہے نا نکال کر ان تک کیا کریں، پہنچائے۔ تو لہذا عید کی نماز ہوتے ہی پہلے ہمارے کو شیر خورما یاد آتا، گھر میں بریانی یاد آتی، تو لہذا بہرحال وہ ہم کیا کرتے ہیں، فوراً دوست و احباب کے لیے نکل پڑتے ہیں، کبھی گھومنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، وہاں کوئی بھی اٹھانے والا کرنے والا جو ہے نا نہیں ہوتا، تو انتظامات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں اس وقت وہاں پر، تو لہذا زیادہ لمبا انتظام کیا ہے نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہذا آپ کیا کریں، اپنے ساتھ آتے وقت کیا کریں، جانماز لے کر آئے، اور بوڑھے لوگ ہیں، بڑے ضعیف لوگ ہیں، تو اگر نہیں آپ کی طبیعت ذرا ناساز ہے تو ساتھ میں ایک باٹل پانی بھی لے کر آئیں، اور ہو سکا تو چھتری بھی لے کر آئیں، کیونکہ گرما کا موسم سخت ہے، تو لہذا یہ احتیاط نہیں کر کے آپ دوسروں کو پریشان جو ہے نا مت کریں، اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھیں۔ تو یہ بات میں دو باتیں جو بتا رہا ہوں ذہن میں اچھی طرح رکھیں، عیدگاہ کو آ رہے ہیں تو صفوں کا کنٹینیوشن برابر جو ہے نا دیکھیں، یاد رکھیں، اور دیکھیں کہ قبلے کی طرف بھی امام جس طرف رخ کرا ہے آپ کا رخ ادھر ہے بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس عیدگاہ میں غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ عید کی دیوار کے پچھلے سائڈ سیڑھیاں ہیں، عید کی دیوار کے پچھلے سائڈ کیا ہے، سیڑھیاں ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، وہ سیڑھیوں پر کیا کرتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ امام سے آگے نکل جاتے ہیں تو ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بات بھی ذرا خاص طور پر کیا کریں، ذہن میں رکھیے، مہم نگر کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں میں۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو نوجوان اللہ نے جنہیں طاقت دی ہے وہ کیا کریں، عیدگاہ کو جائیں، کیونکہ اس سے اسلام کی شوکت اور عظمت کیا ہوتی ہے، جو ہے نا ظاہر ہوتی ہے، جو فی زمانہ مقصود بھی ہے۔ اس کے بعد عید کی نماز ادا کریں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کریں، دوسرا کیا بتایا میں، وہ اہتمام کے ساتھ آئے، مصلی اگر ہو سکا تو چھتری یا جو ہے نا پانی وغیرہ کا باٹل لے کر آئیں، تاکہ جو ہے نا پرسکون انداز میں آپ عید کی نماز کیا کر سکیں، ادا جو ہے نا کر سکیں۔ اس کے بعد عید کی نماز ہونے کے بعد فوراً بغیر خطبہ سنے کے مت جائیں، بلکہ خطبہ سنیں اور جو ہے نا دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے پوری دعا مکمل ہونے کے بعد کیا کریں، آپ جائیں، خطبہ سنتے ہی واپس نہ جو ہے نا جائیں، بلکہ عید کی نماز پوری ہونے کے بعد کیا کریں، جو ہے نا جائیں۔ یہ عید کی نماز، عید کے دن جو ہے نا، عید کی نماز کے بعد جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، خوشی کا اظہار کرنا اور خیر خیرات کرنا، یہ بھی مستحب ہے، جو ہے نا خوشی کا اظہار کرنا، یہ بھی کیا ہے، معلوم ہے، مستحب ہے۔ عید کے دن تو کم از کم موڈ اچھا رکھیے، جو ہے نا بعد میں کیا ہے کیا نہیں دیکھ لیجیے مگر۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ عید کے آداب میں سے یہ بات ہے۔ تو اب